بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے خوبصورت یوٹیوب چینل کے اوپر کہ جہاں پہ ہم مستند کتابوں کو مل کر پڑھتے ہیں، یہ ہم پارٹ نمبر 33 پہ پہنچ گئے ہیں، اور کتاب جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے مذہب اہل بیت علیہم السلام۔ یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ اس کا کوئی بھی چیپٹر ہمیں بور نہیں ہونے دیتا، یہ میری فیلنگز ہیں۔ یقیناً آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں تو آپ کا بھی یہی خیال ہوگا، اور کیونکہ آپ اس وقت جواب نہیں مجھے دے پاتے کیونکہ میں ریکارڈ جب کر رہی ہوتی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ارد گرد وہ سب پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو اس کتاب سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے پچھلی جو ہماری آڈیو تھی، آڈیو نمبر 32، اس میں ہم نے پیج نمبر 496 پہ کے 2 پیراگراف پڑھ لیے تھے، اور اتنا بتاتی چلوں کہ جو ہمارا اختتام ہوا تھا اس میں مکتوب نمبر 42 کے جواب مکتوب کو ہم پڑھ رہے تھے، اور اس جواب مکتوب میں کو پڑھتے پڑھتے ہم پیج 496 پہ پہنچ گئے تھے، اور اب ہم پیج 496 ہی کے آخری پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، اور اگر غلطی ہو اور شیطان آگے ہمیں تنگ کرے، ہمیں پڑھنا سمجھ میں نہ آئے، تو وہ ہمارے اوپر روشن ہو جائے اللہ کی طرف سے ہدایت۔ تو جی یہ پیج نمبر 496 پر ہم ہیں، اور اس میں ہم نے جو پچھلا پیراگراف تھا اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھ لیتی ہوں، کہ اس میں یہ تھا کہ انہیں یہ ذہن غالب پیدا ہو چکا تھا کہ عرب والے علی علیہ السلام کے سامنے سر نہ جھکائیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی خلافت کا جو اعلان کیا ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی نہ مانیں گے، کیونکہ علی علیہ السلام نے راہ خدا میں انہیں اچھی طرح تحت تیغ کیا ہے، اور خدا کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی تلوار سے ان کے خون کی ندیاں بہائی ہیں۔ حق کی مدد کرنے میں ان سے ہمیشہ برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ سرکش و ضدی کافروں کی تمام کوششیں رائے گاں ہوئیں، اور خدا کا حکم غالب ہو کے رہا۔ لہٰذا ان حالات میں جب تک عرب والوں پر تشدد نہ برتا جائے وہ علی علیہ السلام کی اطاعت ہی نہ کریں گے، اور جب تک طاقت کا استعمال نہ کیا جائے نہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر ہی نہ جھکائیں گے۔ تو یہ ہم نے ختم کیا تھا لاسٹ آڈیو میں۔ اس وقت ہم اس آڈیو کے 2.5 منٹ ہم نے اس پہ لگا دیے ہیں جو ہم نے گفتگو کی، اور 7 پیراگراف پڑھا۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ پیج وہی ہے 496، آخری پیراگراف ہے، لکھا ہے اہل عرب کی عادت و فطرت میں یہ بات داخل تھی کہ اگر ان کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو جب تک اس کا انتقام نہ لے لیتے چین سے نہ بیٹھتے۔ زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام نے نہ معلوم کتنے کافروں کا خون بہایا، ان سب کا انتقام وہ حضرت علی علیہ السلام سے لینے کی فکر میں تھے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد آپ کے خاندان میں سوا حضرت علی علیہ السلام کے کوئی شخص ایسا تھا ہی نہیں جس سے ان تمام جانوں کا بدلہ لیا جا سکتا ہو، کیونکہ وہ خاندان کے سب سے بہتر فرد اور ممتاز ہستی سے انتقام لیا کرتے تھے۔ پیج 497 پہ ہم آ گئے، لکھا ہے اور حضرت علی علیہ السلام کل بنی ہاشم میں سب سے بہتر بھی تھے، اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نزاع و اختلاف افضل و ممتاز بھی تھے۔ اسی وجہ سے اہل عرب آپ کے متعلق زمانے کی گردشوں کے منتظر رہے، تمام امور الٹ پلٹ کر دیے، آپ سے اور آپ کی اولاد سے پوری کاوشیں دل میں رکھیں، آفتیں ڈھائیں، اور جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے، نیز قریش کو بالخصوص اور اہل عرب کو بالعموم۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے ایک اور بات کا بھی بڑا غم و غصہ تھا، اور وہ یہ کہ آپ دشمنان خدا کو سختی سے کچل ڈالتے تھے، اور جو شخص حدود الہی سے تجاوز کرتا، حرمت خداوندی برباد کرتا، اسے آپ دردناک سزا دیتے تھے۔ عرب والے یہ بھی ڈرتے تھے کہ اگر علی علیہ السلام حاکم ہو گئے تو اچھے کاموں کا بڑی سختی سے حکم دیں گے، اور بری باتوں سے روکنے میں پورا تشدد کام میں لائیں گے۔ ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ رعایا میں کوئی امتیاز روا نہ رکھیں گے، ہر ایک سے عادلانہ سلوک کریں گے، ہر معاملے میں سب کو برابر سمجھیں گے، ان سے کسی بات کی طمع ہی نہیں رکھی جا سکتی، اور نہ کسی کی دال گلے گی۔ قوت و طاقت والے ان کے نزدیک ضعیف و ذلیل رہیں گے جب تک وہ ان سے حق نہ وصول کر لیں،
اور حقیر و ناتواں ان کے نزدیک قوی و عزیز ہوں گے جب تک کہ ان کا حق نہ دلوا دیں۔ لہٰذا ایسے شخص کے آگے عرب والے کیوں کر سر جھکانا پسند کرتے؟ وہ عرب والے جو کفر و نفاق میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، بڑے سرگرم منافق تھے۔ نیز ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش اور کل عرب حضرت علی علیہ السلام سے انتہائی حسد رکھتے تھے، دل میں جلتے رہتے تھے۔ خداوند عالم نے امیر المومنین علیہ السلام کو، پیج 498 پہ آ گئے، امیر المومنین علیہ السلام کو جو غیر معمولی شرف بخشا تھا، بئیں طور کہ امیر المومنین علیہ السلام علم و عمل میں، اب بریکٹ میں لکھا ہے خدا اور رسول کے نزدیک بریکٹ کلوز، اس درجے پر فائز تھے جس تک بڑے بڑے نہ پہنچ سکے۔ بڑے نام و نمود والے محروم رہے۔ اپنے مخصوص کمالات و خصوصیات کی وجہ سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آپ کو وہ منزلت حاصل ہوئی جس کے لیے ہر دل میں تمنائیں کروٹیں لے رہی تھی۔ اسی وجہ سے حسد کے بچھو منافقین کے دلوں میں رینگنے لگے اور کل فاسقین و ناقصین و قاسطین و فارقین تل گئے کہ ہم عہد و پیمان توڑ کے رہیں گے۔ لہٰذا جو کچھ نصوص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے سب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا اور یوں بھلا بیٹھے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہا ہی نہ ہو۔ اب یہ عربی میں ایک شعر لکھا ہوا ہے، ترجمہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہوا، اب اس کا کیا ذکر، آپ اچھا ہی گمان رکھیے، اور کیا ہوا اس کو نہ پوچھیے۔ اور یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس سے آگے اردو میں شعر لکھا ہے کہ نہ ہم سمجھے نہ آپ آئے کہیں سے، پسینہ پوچھیے اپنی جبیں سے۔ اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں، نہ ہم سمجھے نہ آپ آئے کہیں سے، پسینہ پوچھیے اپنی جبیں سے۔ نیز یہ بھی ایک وجہ تھی کہ قریش اور جملہ عرب دل سے چاہتے تھے کہ خلافت ہمارے قبیلوں میں گھومتی پھرتی رہے، اس کی بڑی تمنا انہیں تھی۔ لہٰذا انہوں نے یہ نیت کر لی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی خلافت کے لیے جتنے عہد و پیمان کیے ہیں سب توڑ دیے جائیں۔ محکم ارادہ کر لیا، کمر باندھ لی کہ علی علیہ السلام کی خلافت کے جتنے قول و قرار ہوئے ہیں سب کو شکست و ریخت کر کے رہیں گے۔ لہٰذا انہوں نے باہم اتفاق کر لیا کہ تمام نصوص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فراموش کر دیے جائیں، پیج 499۔ ایکا کر لیا کہ بھولے سے بھی کبھی ان نصوص کو یاد نہ کریں گے۔ آپس میں طے کر لیا کہ ہم خلافت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ جانشین اور معین کردہ ولی عہد کے ہاتھ میں جانے ہی نہ دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے خلافت کو اختیار و انتخاب پر موقوف کیا، الیکشن کے ذریعے خلیفہ مقرر کرنا طے کیا تاکہ جتنے قبائل ہیں ان میں سے ہر قبیلے کو خلافت پانے کی امید رہے، ہر شہسوار اسب خلافت پر سواری کر سکے، چاہے کچھ دنوں بعد ہی صحیح۔ اگر وہ لوگ نصوص پیغمبر کی پیروی کیے ہوتے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو مقدم سمجھتے تو اہل بیت علیہ السلام سے کبھی خلافت باہر جاتی ہی نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم اور دیگر مواقع پر انہیں کتاب خدا کے لازم و ملزوم بنا چکے تھے۔ قیامت کے دن تک ارباب عقل و ہوش کے لیے نمونہ عمل فرمایا تھا، لہٰذا اہل بیت علیہ السلام سے خلافت نکلتی ہی نہیں، اور عرب یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ خلافت ایک ہی گھر میں منحصر رہے۔ خصوصاً ان کا برداشت کرنا اس وجہ سے اور زیادہ مشکل تھا کہ جملہ قبائل کے دل میں خلافت کی ہوس تھی اور ہر خاندان اس کا آرزو مند تھا۔ نیز ہر وہ شخص جس نے ابتدائے عہد اسلام میں قریش و عرب کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ عربوں نے ہاشمی نبوت کے آگے سر نہ جھکایا۔ سرور کائنات ان بریکٹ جو نبی ہاشم کے چشم و چراغ تھے بریکٹ کلوز، سرور کائنات کی نبوت اس وقت تک تسلیم نہ کی جب تک ان کی رگ رگ توڑ نہ دی گئی، جب تک کل قوت
ان کی زائل نہ ہو گئی اور سارا کس بل نہ نکل گیا تو وہ یہ کیوں کر پسند کر سکتے ہیں کہ نبوت و خلافت دونوں کی دونوں بنی ہاشم ہی میں منحصر رہیں۔ پیج 500۔ خود حضرت عمر نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس سے بسلسلہ گفتگو کہا تھا کہ عرب والوں نے ناپسند کیا کہ تمہیں میں نبوت بھی رہے اور تمہیں میں خلافت بھی۔ اب جہاں پہ سامعین یہ جملہ خلافت بھی لکھا ہے وہاں پہ ہمیں اشارہ کیا گیا کہ ہم حاشیے میں دیکھیں۔ حاشیے میں لکھا ہے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107 پر ایک واقعے کے ضمن میں نقل کیا ہے کہ نیز علامہ ابن اسیر جزری نے تاریخ کامل جلد 3 صفحہ نمبر 24 پر حضرت عمر کے حالات کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ تو یوں ہم نے حاشیہ پڑھ لیا اور اب ہم واپس صفحے کی طرف آ گئے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سلف صالحین جو تھے ان کا بس ہی نہ چل سکا کہ مجبور کر کے ان لوگوں کو نص کا پابند بنائیں، وہ قادر ہی نہ ہو سکے کہ زبردستی حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان سے عمل کرا کے رہیں۔ وہ ڈرتے تھے کہ ان سے مقاومت کی جاتی ہے تو کہیں یہ برگزشتہ نہ ہو جائیں۔ یہ بھی خوف تھا کہ اگر ان حالات میں اختلافات رہے تو برے نتائج نہ رونما ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی دلوں کا کھوٹ آشکار ہو چکا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی کے باعث منافقین کی شوکت اور زور پکڑ رہی تھی، کافروں کے نفوس سرکش ہو چکے تھے اور ارکان دین میں تزلزل پیدا ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے دل شکستہ تھے اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حالت بالکل اس بھیڑ بکری کی طرح ہو رہی تھی جو جاڑے کی تاریک راتوں میں بھیڑیوں اور وحشی درندوں کے درمیان بھٹکتی پھرے۔ عرب کی اکثر جماعتیں مرتد ہو چکی تھیں، دوسرے لوگ بھی مرتد ہو جانے کا تہیہ کر رہے تھے، لہٰذا ان حالات میں امیر المومنین علیہ السلام ڈرے کہ اگر میں لوگوں کے امور اپنے ہاتھ میں لینے کی جدوجہد کرتا ہوں تو بڑی تباہی پھیلے گی۔ مسلمانوں کے دل کی وہ حالت، منافقین کا بڑھتا ہوا وہ زور، مارے غیظ و غضب کے انگلیاں چبا رہے تھے، مرتد ہونے والوں کا وہ عالم، کافروں کا وہ اٹھتا ہوا طوفان، انصار مہاجرین کی مخالفت پر کمر بستہ تھے۔ اور پیج 501 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، عربی کی ایک لائن ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ہم میں سے ایک امیر ہو اور تم میں سے ایک وزیر انورٹڈ کاما کلوز، یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے ہٹ کر ایک طرف ہو چکے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا دین کی بہبودی کے خیال نے مجبور کیا امیر المومنین علیہ السلام کو کہ وہ مطالبہ خلافت سے دست بردار ہو جائیں اور تمام معاملات سے کنارہ کش رہیں، کیونکہ آپ کو اچھی طرح یقین تھا کہ اگر ان حالات میں طلب خلافت کرتا ہوں تو امت کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا، دین پر بڑی تباہی آئے گی۔ لہٰذا آپ نے اسلام کو ترجیح دی، عامت المسلمین کی بھلائی کو مقدم رکھا اور انجام کو آغاز سے بہتر سمجھتے ہوئے طاقت کے ذریعے سے مطالبہ خلافت سے باز رہے۔ آپ کا طرز عمل دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر بالغ نظر، صائب الرائے تھے، کیا بے پناہ علم رکھتے تھے، کس قدر دل وسیع تھا آپ کا، اور عامت المسلمین کی بھلائی کا کس قدر خیال تھا آپ کو، اور کسی کو بھلا یہ بات کب نصیب ہوئی؟ حضرت خانہ نشین ہو گئے اور نبیت نہ کرنا تھی نہ کی۔ نبیت کی میں ہجے آپ کو کر دیتی ہوں، نون بے عین یہ تے، نہ کرنا تھی نہ کی۔ اگرچہ آپ کے گلے میں رسی باندھ کر آپ کو گھر سے نکالا بھی گیا، یہ طریقہ کار آپ نے اختیار فرمایا اپنے حق کی حفاظت کے لیے اور ان لوگوں پر خاموش احتجاج فرماتے ہوئے جنہوں نے آپ سے روگردانی کی اور غیر مستحق ہاتھوں میں زمام خلافت رہنے دینا گوارا کیا۔ اگر بیعت کر لیتے تو وہ بات نہ ہوتی، لوگوں پر حجت نہ قائم ہوتی۔ آپ نے وہ طرز عمل اختیار کیا جس سے دین پر آنچ بھی نہ آئے،
آنے پائی اور آپ کا حق خلافت بھی محفوظ رہا۔ رہ گئے خلفائے ثلاثہ اور ان کے ہوا خواہ، تو انہوں نے بھی ان تمام نصوص کی جو خلافت امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق تھے تعویلیں کیں، معانی بدلے، اور ایسا کرنے میں وہی اسباب کار فرما تھے جو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، پیج 502۔ اور ان سے ایسا ہونا کوئی تعجب خیز بھی نہیں، کیونکہ ہم ابھی آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ سیاست، ملکی حکام کا تقرر و قوانین سلطنت کی ترتیب و تدوین، امور مملکت کے نظم و انتظام کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکام و فرامین تھے ان کی تعویل کرنے اور اپنے اجتہاد سے کام لینے کے وہ کتنے خوگر تھے۔ غالباً وہ خلافت کو مذہبی چیز سمجھتے ہی نہ تھے، اسی وجہ سے مسئلہ خلافت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ان کے نزدیک اہمیت نہ رکھتی تھی۔ جب تمام امور خاطر خواہ انجام پا گئے، جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا، تو انہوں نے بڑی دور اندیشی کو کام میں لا کر ان نصوص کو محو کرنا شروع کیا، اور جو شخص بھی بھولے سے ان نصوص کا ذکر کرتا یا اشارہ کرتا تو اس پر تشدد کرنے لگتے، اور جب نظام سلطنت کی حفاظت، دین اسلام کی اشاعت، ملکوں پر فتح یابی، دولت و طاقت پر تسلط و اقتداران کو میسر ہوا، اور باوجود ان تمام باتوں کے حاصل ہونے کے وہ ہوا و ہوس میں مبتلا نہ ہوئے، عیش و عشرت میں نہ پڑے، تو انہیں بڑا فروغ ہوا، بہت قدر بڑھ گئی، لوگ ان سے حسن ظن رکھنے لگے، دونوں میں ان کی محبت پیدا ہوتی گئی، اور لوگوں نے بھی ان کی روش پر ان نصوص کو بھلانا شروع کیا، رفتہ رفتہ فراموش کرنے لگے۔ ان کے بعد بنی امیہ کے ہاتھوں میں زمام حکومت آئی۔ ان کی غرض اصلی تو تھی ہی یہی کہ کسی طرح اہل بیت علیہم السلام نیست و نابود ہو، ان کا بالکل ہی قلع قمع کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے نصوص کو نسین منسین کر دینے کے لیے کچھ نہ کیا ہوگا، پیج 503۔ مگر باوجود ان سب باتوں کے ہم تک صریحی نصوص اور صحیح سنن و احادیث پہنچ کے رہے، انہی میں اگر غور کیا جائے، انصاف سے کام لیا جائے تو وہی کافی ہے۔ اور سامعین، یہ اس کے نیچے شین لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب مکتوب ختم ہوا، اور اب ہم پیج نمبر 504 پر مکتوب نمبر 43 کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ لمبا مکتوب نہیں ہے، مکتوب میں نے دیکھا ہے کہ عموماً چھوٹے ہی ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے وہ مقامات جہاں صحابہ نے ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ نیچے لکھا ہے کہ آپ کا نوازش نامہ موصول ہوا۔ میں جس امر کو مستبعد سمجھتا تھا، میم سین تے بے عین دال سمجھتا تھا، آپ نے معجزانہ طور پر ممکن ثابت کر دکھایا، اور ایسا واضح نقشہ کھینچ کر دکھایا کہ میں دہشت میں پڑ گیا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ ثابت ہی نہ کر پائیں گے۔ کاش آپ ان مواقع کی طرف اشارہ بھی فرما دیتے جہاں صحابہ نے نصوص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی، تاکہ حقیقت اچھی طرح منکشف ہو جاتی اور ہدایت کا رستہ بخوبی واضح ہو جاتا۔ اور یوں اس کے نیچے سین لکھا ہے، یعنی مکتوب نمبر 43 مکمل ہوا۔ اب اس کا جواب مکتوب ہم پیج نمبر 505 پہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ ہے واقع قرطاس، وہ مواقع جہاں ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی گئی، نصوص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہ کیا گیا، بے شمار ہیں۔ من جملہ ان کے پنج شنبہ کے دن والا حادثہ عظمیٰ ملاحظہ فرمائیے، جو مشہور ترین قضیوں اور سخت مصیبتوں میں سے ایک ہے، جسے ارباب صحاح اور کل اصحاب سنن نے بیان کیا ہے اور تمام اہل سیر و مورخین نے نقل کیا ہے۔ صرف بخاری کی روایت آپ کے لیے کافی ہے۔ امام بخاری، اب یہاں پہ جہاں امام بخاری لکھا ہے وہاں حاشیے میں ہمیں پڑھنا ہے، جہاں لکھا ہے صحیح بخاری پارہ 4 صفحہ 4 باب قول المریض قومانی، یہ ہم نے حاشیہ پڑھ لیا، اور اب ہم پیج پہ دوبارہ جاتے ہیں۔ لکھا ہے امام بخاری
بسلسلہ اسناد عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے، آئیے پڑھیے، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب پہنچا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بہت سے اشخاص تھے جن میں حضرت عمر بھی تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد تم اگر گمراہ نہ ہو کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس پر عمر بولے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس کلام مجید موجود ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اس پر گھر میں جو لوگ تھے، پیج 506، جو لوگ تھے ان میں اختلاف ہو گیا، آپس میں جھگڑنے لگے۔ بعض کہتے تھے کہ قلم و دوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نوشتہ لکھ دیں کہ پھر تم کبھی گمراہ نہ ہو، اور بعض حضرت عمر کی ہم نوائی کر رہے تھے۔ جب تکرار اور چپقلش زیادہ بڑھی تو رسول نے فرمایا کہ تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ، یہ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما ساری مصیبت یہ ہوئی کہ لوگوں نے باہم اختلاف کر کے شور و غل مچا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نوشتہ لکھنے ہی نہیں دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ حدیث وہ ہے کہ اس کے موجود ہونے اور صحت میں کسی قسم کا شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ سامعین، یہاں پہ ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے صحیح بخاری پارہ اول صفحہ نمبر 22 کتاب العلم نیز اور دیگر مقامات پر، تو حاشیہ پڑھ لیا۔ اب پھر صفحے پہ آ گئے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم باب الوصایا کے آخر میں درج کیا ہے، یہاں پہ پھر ہمیں جانا ہے حاشیے میں، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 کہ اب پھر ہم پیج پہ آ گئے۔ امام احمد نے اپنے مسند میں ابن عباس سے اس حدیث کی روایت کی ہے، اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے مسند جلد صفحہ نمبر 325۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں، یہ دوبارہ سے اس پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ حاشیے میں جو کچھ تھا اشارہ کیا گیا تھا وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ تو اب یہ لکھا ہے کہ امام مسلم نے صحیح مسلم باب الوصایا کے آخر میں درج کیا ہے کہ امام احمد نے اپنے مسند میں ابن عباس سے اس حدیث کی روایت کی ہے، نیز جملہ اصحاب صحاح و ارباب سنن نے اس حدیث کو درج کیا ہے، مگر ان سب نے الفاظ میں تصرف کر دیا۔ مفہوم و معنی تو ایک ہی رکھا ہے مگر الفاظ بدل دیے ہیں، کیونکہ اصلی لفظ حضرت عمر کے یہ تھے۔ اب الفاظ کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، پیج 507 پہ آ گئی ہوں۔ اصلی پھر دوبارہ سے دیکھتی ہوں، اصلی الفاظ حضرت عمر کے یہ تھے کہ رسول ہذیان بک رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ ان بریکٹ میں یہ جملہ تھا، لیکن محدثین نے بجائے اس کے یہ بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد کا غلبہ ہے، یہ اس لیے تاکہ عبارت تہذیب کے پیرائے میں رہے اور حضرت عمر کے اس جملے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہانت ہوتی تھی اس میں کمی ہو جائے۔ میرے اس بیان پر وہ روایت شاہد ہے جسے ابو بکر احمد بن عبد العزیز جوہری نے کتاب الثقیفہ میں بسلسلہ اسناد جناب ابن عباس سے نقل کیا ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 بریکٹ کلوز۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا جب وقت پہنچا، گھر میں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں حضرت عمر بھی تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دوات اور کاغذ لاؤ کہ میں تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر نے ایک فقرہ کہا جس کا مطلب یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد کا غلبہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ ہم لوگوں کے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ حضرت عمر کے کہنے پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، باہم تکرار ہونے لگی۔ بعض کہتے تھے کہ قلم و دوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دو کہ آپ نوشتہ لکھ دیں، اور بعض حضرت عمر جیسی بات کر رہے تھے۔ جب تکرار زیادہ بڑھی اور اختلاف حد سے تجاوز کرنے لگا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا اور حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پاس سے ہٹ جاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس حدیث سے آپ کو صراحتاً یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جواب دیا تھا، پیج نمبر 508، جو جواب دیا تھا اس کے اصل الفاظ محدثین نے ذکر نہیں کیے ہیں، بلکہ اس کا مطلب و مفہوم بیان کیا۔ اس کا ثبوت اس سے بھی مل سکتا ہے کہ محدثین نے دوسرے موقع پر جہاں جواب دینے والے کا نام ذکر نہیں کیا، وہاں جواب کے اصل الفاظ بیان کر دیے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری صحیح بخاری پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 118 کتاب الجہاد والسیر کے باب جوائز الوفد میں روایت کرتے ہیں کہ انورٹڈ کاما ہم سے قبیصہ نے بیان کیا کہ ہم سے بن اینیا این یہ نون یہ ہے نے سلیمان احول سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس سے نقل کر کے بیان کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ پنجشنبے کا دن تھا، ہائے وہ کیا دن تھا پنجشنبے کا، یہ کہہ کر اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ پھر کہا کہ اسی پنجشنبے کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت بڑھ گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کاغذ لاؤ کہ میں تمہیں نوشتہ لکھ دوں تاکہ پھر کبھی تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر لوگ جھگڑنے لگے، حالانکہ نبی کے پاس جھگڑنا مناسب نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بےہودہ بک رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں جس حال میں ہوں بہتر ہے اس سے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ اور حضرت نے مرنے سے بیشتر 3 وصیتیں فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کرو، اور وفد بھیجنے کا سلسلہ اسی طرح باقی رکھو جس طرح میں بھیجا کرتا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ تیسری وصیت، اچھا یہاں جہاں لکھا ہے تیسری وصیت اس کے بارے میں حاشیے میں پڑھنا ہے، لکھا ہے تیسری بات جسے فراموش کر دیا گیا وہی بات تھی جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت انتقال نوشتہ کی صورت میں لکھنا چاہتے تھے تاکہ امت والے گمراہی سے محفوظ رہیں، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت۔ لیکن سیاسی شاطروں نے محدثین کو مجبور کیا کہ وہ اس چیز کو جانتے اور سمجھتے ہوئے بھول جائیں، جیسا کہ مفتی حنیفہ نے صراحت کی ہے۔ تو یوں ہم نے حاشیہ پڑھ لیا، تو اب ہم پیج کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تیسری وصیت میں بھول گیا، اور یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور جبکہ حاشیے میں ہم نے پڑھا کہ تیسری وصیت کیا تھی، اور ہم پیج 509 پر آ گئے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی صحیح مسلم کتاب الوصیت کے آخر میں درج کیا ہے۔ امام احمد نے اپنے مسند میں من جملہ احادیث ابن عباس نقل کیا ہے، نیز تمام محدثین نے اس کی روایت کی ہے۔ اور اب یہاں پہ ہم نے حاشیے میں پڑھنا ہے جا کے، تو اس میں لکھا ہے کہ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 222، یہ ہم نے حاشیہ پڑھ لیا۔ اب ہم دوبارہ صفحے پہ آ گئے ہیں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے کتاب الوصیت میں بواسطہ سعید بن جبیر ابن عباس سے ایک دوسرے طریقے سے روایت کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما پنجشنبے کا دن، ہائے وہ کیا دن تھا پنجشنبے کا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے اور رخساروں پر یوں بہتے دیکھے گئے جیسے موتی کی لڑی ہو۔ اس کے بعد ابن عباس نے کہا کہ انورٹڈ کاما رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس دوات کاغذ یا لوح و دوات لاؤ۔ اچھا جہاں لکھا ہے، ابھی یہ انورٹڈ کاما کی گفتگو چل رہی ہے، لیکن جہاں لکھا ہے لوح و دوات لاؤ اس کو حاشیے میں پڑھنا ہے۔ لکھا ہے اس حدیث کو انہی الفاظ میں امام احمد نے مسند جلد 1 صفحہ نمبر 355 یا 255 355 لگ رہا ہے پر روایت کیا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی اجلہ علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے، اور یوں ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب ہم دوبارہ پیج پہ آ گئے، اور میں اس انورٹڈ کاما کو دوبارہ پورا پڑھ دیتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس دوات کاغذ یا لوح و دوات لاؤ، یہاں پہ ہم گئے تھے حاشیے میں، تو میں تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں
کہ اس کے بعد پھر کبھی تم گمراہ نہ ہو۔ تو لوگوں نے اس پر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہذیان بک رہے ہیں، نعوذ باللہ، انورٹڈ کاما کلوز۔ صحاح ستہ میں اس مصیبت کے ماحول پر نظر دوڑائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلا وہ شخص جس نے اس دن آواز بلند کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہذیان بک رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ حضرت عمر تھے۔ پیج نمبر 510 پہ ہم آ گئے۔ حضرت عمر تھے، انہی نے سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ جملہ کہا، اور اس کے بعد حاضرین میں جو ہم خیال افراد موجود تھے انہوں نے حضرت عمر کی ہم نوائی کی۔ آپ ابن عباس کا یہ فقرہ پہلی حدیث میں سن چکے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ہمیں پھر جانا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ جسے بخاری نے عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، اور امام مسلم وغیرہ نے جس کی روایت کی ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، اب آگے اور پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، فقرہ پہلی حدیث میں سن چکے ہیں۔ اب یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ گھر میں جو لوگ موجود تھے آپس میں تکرار کرنے لگے۔ بعض کہتے تھے کہ رسول کے پاس قلم و دوات لاؤ تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نوشتہ لکھ جائیں۔ اس کے بعد پھر بھی کبھی گمراہ نہ ہو، اور بعض حضرت عمر کی موافقت کر رہے تھے، اور یوں انورٹڈ کاما کلوز۔ اور سامعین، یوں ہم اپنی اس آڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ پیج نمبر 510 پہ ہم نے جہاں تک پڑھا ہے، ابھی یہ آدھا صفحہ پڑھا ہے، بقایا آدھا صفحہ ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں مل کر پڑھیں گے، کیونکہ مل کر پڑھنے سے، علم کو بانٹنے سے اتنی زیادہ روشنی کا احساس ہوتا ہے۔ جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے بہت روشنی محسوس ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی ہوتی ہو۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔